السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا حال ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی حالت میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم ایدنا بروح القدس، آمین۔ اب ہم لوگ مخارج سیکھنے لگے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ کوئی کاپی اور پینسل لے لیں اور جو میں مخارج بتا رہی ہوں عربی حروف تہجی کے، وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ پہلے ان کا مخرج بتاؤں گی، پھر ادا کرنے کا طریقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف جو ہے اس کا کوئی مخرج نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف، الف، الف۔ اس میں کیونکہ اس کی ادائیگی میں اگر آپ دیکھیں تو الف، لام اور فا، الف ایسے لکھا ہوا ہے، تو اس میں فا بھی پڑھا جائے گا۔ اوپر والے 2 یا 4 دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر ٹچ ہوں گے اور منہ سے تھوڑا سا بریتھ یعنی کہ ہوا بھی نکلے گی۔ الف، الف، الف۔ با، با میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے یعنی تری والے حصے آپس میں مل کر جدا ہوں تو با ادا ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے با میں، اندر کے گیلے حصے۔ با، 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 اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب ہے تا، ساتھ میں دال اور تو، ان تینوں کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ تینوں ہم مخرج ہیں، تینوں کا یعنی کہ ادا کرنے کی جگہ وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی جب زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو تا، دال اور تو ادا ہوتے ہیں، لیکن تا اور دال کو باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ تو جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے، یعنی حروف مستعلیہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں زبان کی نوک کا تھوڑا سا موٹا حصہ وہیں پر اوپر کی 2 دانتوں کی جڑوں سے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے۔ آپ کی ساؤنڈ، آپ کی آواز قدرتی موٹی ہو جائے گی جب موٹا حصہ اوپر لگے گا۔ تا اور دال میں زبان کی نوک جو ہے بالکل باریک نوک والا حصہ لگے گا اور نوک کے پیچھے کا موٹا حصہ تو میں لگے گا۔ آئیے اس کو ادا کرتے ہیں۔ تا، 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 دال، دال، دال۔ دال میں اس کے اوپر چھوٹی سی کیونکہ مد بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم کھینچیں گے اتنا کہ 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو ہم کھینچیں گے۔ تو، 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 زبان کی نوک کا تھوڑا سا پیچھے سے یعنی کہ زبان کی بالکل سامنے والی جو نوک کا حصہ ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے سے موٹا حصہ اوپر کی دونوں دانتوں کی جڑوں سے لگائیں گے تو موٹی آواز آئے گی۔ اب ہم پڑھتے ہیں سا، زال اور ظ، یہ تینوں بھی ہم مخرج ہیں۔ سا اور زال جو ہیں یہ دونوں باریک پڑھے جاتے ہیں، جبکہ ظ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے۔ ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن ان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا کہ وہ سا اور زال میں زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کے سروں سے لگتی ہے اور ظ میں اسی طرح تو کی طرح زبان کی نوک کا موٹا حصہ اوپر والے دانتوں کے سروں سے لگے گا تو موٹی آواز آئے گی۔ اب ہم پڑھتے ہیں سا، 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 زال، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں، زال، اور اس کو 5 سے 6 حرکت یعنی 5 سے 6 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ زال، ظ، زبان کا موٹا حصہ اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں، ظ، آواز موٹی ہونی چاہیے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے۔ ظ۔ اس کے بعد ہے جیم، شین اور یا، یہ تینوں جو ہیں ہم مخرج ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ جب زبان کا آپ کا سینٹر والا یعنی کہ درمیان کا حصہ اوپر تالو سے ٹچ ہوتا ہے، لگتا ہے
تو جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں. شین میں شور کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ادا کرتے ہیں. جیم. جیم کے اوپر بھی چھوٹا سا مد بنا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کو 5 سے 6 حرکت یعنی 5 سے 6 سیکنڈ تک کھینچنا ہے. جیم جیم. شین شین شین. یا یا یا. اب ہم پڑھتے ہیں ح اور عین. ح اور عین دونوں ایک ہی مخرج سے یعنی ایک ہی مقام سے ادا ہوتے ہیں. ح اور عین جو ہیں آپ کے جو حلق ہے، آپ کا جو گلا ہے، اس کے سینٹر والے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں. یہاں سے ادا کیے جاتے ہیں جہاں پہ ایک باریک سی ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے. آپ اس ہڈی کو اپنی فنگر سے آپ دبا بھی سکتے ہیں. حلق کے درمیانی حصہ جسے وسط حلق بھی کہا جاتا ہے. ہا ہا ہا. عین. عین پہ چھوٹا سا مد بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. عین کو تھوڑا سا کھینچیں گے ہم 5 سے 6 سیکنڈ. عین عین. اب ہے خا اور غین. خا اور غین حلق کے یعنی گلے کے شروع کے یعنی جہاں سے گلا شروع ہوتا ہے آپ کا حلق، اس کے ابتدائی حصہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں، جسے ہم ادنائے حلق بھی یا ابتدائی حلق بھی کہہ سکتے ہیں. خا اور غین جو ہیں یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف. ان کی آواز کو ہم موٹا ادا کریں گے، ان کی آواز ہم موٹی کریں گے. خا خا خا. خا میں آپ کو خراٹے کی آواز آئے گی. خراٹے کی آواز آپ نے یعنی کہ نکالنی ہے اور تھوڑا سا آپ نے زور ڈالنا ہے. اور اس میں دونوں یعنی کہ جو آپ کا منہ ہے وہ زیادہ کھلے گا، ایک غار نما ایک شیپ بن جائے گی. آپ نے منہ بڑا کھولنا ہے. غائن. اس میں بھی منہ آپ نے زیادہ کھولنا ہے، موٹی آواز لے کر آئے. غائن غائن. ہا اور عین میں جو پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ نے ہونٹوں کو پھیلانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لام اور را اور نون. یہ تینوں ہم مخرج ہیں یعنی ایک ہی جگہ سے ایک ہی مقام سے ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو ایک ساتھ ہم بتا رہے ہیں. ان کا مخرج زبان کا دایاں یا بایاں گول کنارہ اوپر کے دائیں یا بائیں طرف کے مسوڑوں سے لگے گا تو لام، نون اور را ادا ہوتے ہیں. البتہ نون میں ہونٹ مکمل گولائی کے ساتھ یعنی نون ادا ہوتا ہے، ہونٹ مکمل گول ہوں گے. یعنی آپ کی زبان اگر آپ نکالیں باہر، ایک اس کا درمیان کا حصہ ہے جو زبان کی نوک کہلاتی ہے، لیکن اس کی جو دونوں سائیڈیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کنارے، تو وہ اگر آپ ٹچ کریں گے اوپر تو آپ کی جو دایاں کنارہ ہے وہ اوپر کے دائیں طرف کے مسوڑوں سے لگے گا اور بایاں کنارہ بائیں طرف کے مسوڑوں سے. تو آپ کو دایاں کنارہ لگانا ہے یا پھر بایاں کنارہ ایک. اب اس کو ہم ادا کرتے ہیں. لام لام لام. نون نون نون. را را را. را کو بھی بنیادی طور پہ موٹا پڑھا جاتا ہے یعنی پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. اسی طرح لام کو بنیادی طور پہ باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن جب لفظ اللہ آ جائے اس کے لام کو، جب اس پہ زبر ہو یا اس سے پہلے زبر ہو یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اب آ رہا ہے زا، سین اور صاد. یہ تینوں جو ہیں سیٹی والے حروف بھی کہلاتے ہیں. زا اور سین اور صاد سیٹی والے حروف ہیں اور زا میں سختی ہونی چاہیے. زا اور سین میں ان تینوں میں زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے دانتوں کے بیچ میں رہے گی لیکن پیچھے کی طرف سے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں زبان کی نوک نیچے والے جو دانت ہیں ان کی پشت سے لگے گی یعنی ان کی ایک سامنے کا حصہ ہے نا
جو ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اندر والا حصہ ہے، پیچھے والا دانتوں کی جو پشت ہے زبان کی نوک کو، آپ وہاں لگائیں ان تینوں کو ادا کرتے وقت شروع میں، اور زا اور سین باریک پڑھے جائیں گے اور سیٹی کے ساتھ، اور سواد میں موٹائی ہوگی، سواد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ سواد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ زا، 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 سین، 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 سین اور سواد کو ہم اس کو کھینچیں گے 5 سے 6 سیکنڈ تک، یعنی 5 سے 6 حرکت، کیونکہ ان پہ مد بنا ہوا ہے۔ صاد، 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 صاد میں آخر میں کلکلا جو ہے، یعنی کہ صاد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا صاد، الف زبر سو اور دال، دال بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دال کی آواز پہ ہمیں کلکلا کرنا ہے۔ کلکلا کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے لیسن آئے گا اس میں پڑھیں گے، فی الحال آپ اس کو سیکھیں کہ اس کی آواز کیسے آ رہی ہے۔ صاد، دال کی آواز جو ہے، دال کو ہم ہلتا ہوا دیکھیں گے، اس کی آواز کو، اسے کلکلا کہتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے دود، دود جو ہے وہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، یعنی اسے موٹا پڑھیں گے اور اس پہ مد بنی ہوئی ہے، اس کو 5 سے 6 حرکت کھینچیں گے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ جب زبان کا دایاں کنارہ یا دایاں کنارہ اور بایاں کنارہ دونوں اوپر کی دونوں داڑوں سے ٹکرائیں، یا صرف دایاں کنارہ یا بایاں کنارہ اوپر کی داڑوں سے لگے تو یہاں سے دود ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کی جو دونوں سائڈیں ہیں ان کو ہم اوپر داڑوں سے، اوپر کی جو داڑیں ہیں ان سے لگائیں گے، ان سے ٹکرائیں گے تو دود ادا ہوگا۔ دود، دود حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہم موٹا پڑھیں گے اور اس پہ چھوٹی سی مد آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو 5 سے 6 حرکت یعنی 5 سے 6 سیکنڈ کھینچیں گے۔ دود کا مخرج کیا ہے؟ جب زبان کا دایاں یا بایاں موٹا کنارہ، ٹھیک ہے، ایک تو اس کے کنارے ہیں جو لام نون رو میں ٹچ کرتے ہیں، لیکن ان کناروں سے، یعنی کناروں سے پیچھے، یعنی کہ زبان کے موٹے کنارے، موٹے حصے، دایاں موٹا کنارہ یا بایاں یا پھر دونوں اوپر کی داڑوں سے لگیں گے یا ان کی جڑوں سے لگیں گے تو دود ادا ہوا۔ کیسے ادا کریں گے؟ اس کی آواز موٹی ہم پڑھیں گے، یعنی کہ آواز کو موٹا کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ دود، دود، دود۔ فا، فا میں اوپر والے 2 یا 4 دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر، یعنی کہ ان کے شکم میں ہونٹ کے گلے حصے میں لگیں گے تو فا ادا ہوگا۔ کیسے؟ فا، فا، منہ سے تھوڑا سا سانس، تھوڑی سی بریتھ نکلے گی فا کی ادائیگی کے وقت، جب دانت نیچے والے ہونٹ میں لگیں گے اس وقت فا۔ اب ہے قوف، قوف جو ہے اس پہ مد بنا ہوا ہے، اس کو 5 سے 6 حرکت کھینچیں گے اور یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کی آواز موٹی ہوگی، حروف مستعلیہ۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ، زبان کی جو بالکل اینڈ کا حصہ ہے، جڑ اوپر، جو ہمارے حلق میں ایک گوشت کا ایک ٹکڑا لٹک رہا ہے جسے کوا کہا جاتا ہے، اس سے لگے گی تو پھر قوف ادا ہوگا۔ کیسے؟ قوف، قوف، قوف۔ اب ہے کاف، قوف کے مخرج سے تھوڑا سا آگے سے آگے آئیں گے تو وہاں سے کیا ہوگا؟ کاف ادا ہوگا۔ اس کی ادائیگی میں ہونٹوں کو پھیلا لیں آپ، اس کو بھی کھینچیں گے 5 سے 6 حرکت، کاف، کاف، کاف۔ اب ہے میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے میم ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹ آپس میں مل کے جدا ہوں گے، یعنی کہ ہونٹوں کے خشک حصے، جیسے کہ باں میں جو ہے تری والے گیلے حصے ہم آپس میں ملاتے ہیں، تو اس میں بھی دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے لیکن خشک حصوں کو، لیکن آپ اپنے ہونٹوں کو نارمل طریقے سے ملا کے الگ کر دیں اور اس کو کھینچیں گے 5 سے 6 حرکت، مد بنی ہوئی ہے اس کے اوپر، میم، میم، میم۔ اس کو ادا کرتے وقت ہونٹ بالکل نارمل رہیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
پڑھتے وقت ہونٹوں کو آپ نے بالکل بھی موڑنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہونٹوں کے ساتھ۔ اب ہے واو۔ واو ہونٹوں کی تمام گولائی سے ادا ہوتا ہے، یعنی پہلے ہونٹ گول ہوں گے اور پھر پھیل جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے گول ہو جائیں گے، اور اس پہ بھی مد بنی ہوئی ہے، اس کو 5 سے 6 سیکنڈ یعنی 5 سے 6 حرکت اس کو کھینچیں گے۔ واو واو واو، ایسے ادا کریں گے اس کو۔ اب ہے ہا اور حمزہ۔ ہمارے حلق سے، حلق کا آخری حصہ جو سینے کے قریب ہے اس کو اقصائے حلق بھی کہتے ہیں، وہاں سے ہا اور حمزہ ادا ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ادا کریں گے، حلق کا آخری حصہ ہا، بھاری اس کو پڑھیں گے ہا ہا، حمزہ حمزہ حمزہ، یعنی اس کی آواز تھوڑی سی بھاری پن لے کر آئے گی، اس میں بھاری پن ہوگا اس میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ تجوید کو مکمل مہارت کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس تعلیمی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔